تو یہ خود بن گیا یا کسی نے بنایا؟ اگر بنایا تو اس کو پہچاننا ضروری ہے یا نہیں؟ تو انسان تو ہے تھا، سب کچھ کر دیا تھا، مگر اسے پتا نہ ہوتا اگر نبی آخر الزمانہ ہوتے کہ تیرا بنانے والا کون ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ یہی تو تھا اس کا شعر کا مطلب۔ بے شک قرآن آیا، اس نے کہا اے سوچ، پہاڑوں کو ڈھونڈنے والے، آسمان میں کمندے ڈالنے والے، دریاؤں میں تیرنے والے، ہواؤں جہازوں پر اڑنے والے، ذرا یوں بھی کبھی تیرے سوچا کہ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ کس نے دی تجھے آنکھ؟ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، آنکھ کھول، کان کھول، دل اور دماغ کے دریچوں کو وا کر لے اور ذرا پہچان تو کہ تو اپنے رب کو ہی بھول گیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے صورت دی، جس نے عقل دی، جس نے تجھے فہم و فراست عطا کی، اس خدا ہی کو تو بھول گیا۔ اس خدا کو بھولنے کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اسے بھول گیا؟ ما غرک بربک الکریم، تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اور کس کی وجہ سے تو اس خدا ہی کو بھول گیا جس نے تجھے بادشاہ بنایا، جس نے تجھے کائنات کے اندر سب سے ماسٹر پیس بنایا، تجھے انسان بنایا، تجھے زمین کا تاجدار بنایا، تجھے عقل دی، فراست دی، صورت دی، شکل دی، دل دیا، دماغ دیا، تجھے جو ایسا بنا دیا، تجھے لیے زمین بنائی، ایسی زمین، ایسی چیز کسی کے لیے نہیں بنائی۔ یہ جو سب کچھ بنایا تو خدا ہی تو بنائی۔ تو میرے بزرگوں، انسان تھا، خدا کو نہیں پہچانتا تھا، خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، عقل دے دی تھی، فراست دے دی تھی، کہا تھا کہ سورج کے اندر غور، زمین کے اندر غور کر اور مجھے پہچان، مگر نہیں پہچانا۔ تو پھر اس نے ایک اور احسان کیا، اس نے اپنے نبیوں کو بھیج دیا۔ کون بول رہی؟ ادھر لو، یہ نہیں سو رہا، یہ سو رہا، یہ غفلت میں ہے، ذرا اسے اٹھاؤ، بیدار کرو۔ اس نے سرکار وہ جو ہے اپنے قاصد بھیج دیے، اپنے نمائندے بھیج دیے، اور نمائندے بھی وہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی انبیاء علیہ السلام، اور انہیں اس نے ان کے ساتھ بھی بڑا سلوک کیا، کسی کو پتھر مارے، کسی کو ڈنڈے مارے، کسی کے گردن کٹوا دی، کسی کے آرا چروا دیا، کسی کو سلی میں چڑھا دیا، کسی کو کیا، لیکن بہرحال وہ لگے رہے اللہ کے بندے، وہ لگے رہے اور انسانوں کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، چراغ انہوں نے بہرحال جلا دیا، لوگوں کو پچھڑے ہوئے کو خدا سے ملا دیا اور خدا سے ان کے تعلق کو مضبوط کیا۔ لائٹ چلی گئی۔ یا اللہ، جی جی چلا دیا۔ تو جس نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا، جسے ہم بھول چکے تھے، جسے ہم پہچان نہیں رہے تھے، جس نے ہم پر احسان کیا تھا اسے ہم نہیں جان رہے تھے، تو جنہوں نے آ کر کے وہ یاد دلایا ان کا بھی کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ احسان ہے انبیاء علیہ السلام کا،
اور سرکار دو عالم علی نبینا علیہ السلام کا انہوں نے ہمیں جگایا، انہوں نے ہمیں اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر انہوں نے خدا سے ہمیں ملنا چاہیا۔ جب حضور نہ تھے، انبیاء نہ تھے، تو انسان کا سر خدا ہی کے سامنے نہیں جھکا ہوا تھا اور سب کے سامنے جھکا ہوا، پتھروں کے سامنے جھکا ہوا، گوبر کے سامنے جھکا ہوا، دریاؤں کے سامنے جھکا ہوا، درختوں کے سامنے جھکا ہوا، جانوروں کے سامنے جھکا ہوا، سانپ کے سامنے جھکا ہوا اور شیر کے سامنے جھکا ہوا۔ ہر کو مان رہا تھا اور نہیں مان رہا تھا تو اس کو نہیں مان رہا۔ تو کتنا احسان ہے اس ذات کا، کس قدر احسان ہے اس کا، جس نے ہمیں ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں بتایا تمہارا رب ہوا ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا اور پیدا بھی اس طرح کیا کہ کسی کا سایہ نہیں، ایک نہیں تین پردوں میں پیدا کیا، تجھے آنکھ دی، کان دی، دل اور دماغ دیے۔ بتا اگر تو کہے تو تجھے اتنا شاندار دماغ دینے والا کون ہے؟ کیا یہ سانپ ہے؟ یہ سانپ نے اپنے لیے کیوں نہیں رکھا؟ کیا یہ گائے ہے یا کیا یہ وہ جو ہے دریا ہے، یہ پہاڑ ہے؟ ان پہاڑوں کو تو کسی طرح سی دیر میں مٹا دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، یہ تیرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا خدا ہو یہ تو کچھ لگ سکتا ہے، لیکن یہ تیرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا ہم گر چکے تھے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ معزز اور عزت والا سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے، کس کے سامنے نہ جھکنا۔ یہ احسان ہے انبیاء علیہ السلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتلایا اور انسان کو بتلایا کہ سال تمہارا رب کون ہے۔ انہوں نے بتلایا، انہوں نے قرآن کی آیت سنائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم